بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دارالحکمت الخالدیہ میں خوش آمدید۔ ہم آج حکایات عثمانی کی حکایت نمبر 23 جس کا ٹائٹل مشروب ساز کمپنی ہے کی شرح کریں گے۔ میں حکایت کا متن بیان کیے دیتا ہوں اور ملک عثمان صاحب اس کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں گے۔ ایک مشروب ساز کمپنی اپنا مشروب ایک ہی وقت میں 3 مختلف قسم کی پیکنگز میں فروخت کے لیے مارکیٹ میں لائی۔ پہلی قسم گتے کی پیکنگ تھی، دوسری قسم شیشے کی پیکنگ اور تیسری قسم ٹن کی پیکنگ تھی۔ مشروب کی قیمت میں پیکنگ کے لحاظ سے فرق تھا۔ ہر ایک قسم کی پیکنگ دوسری قسم کی پیکنگ سے ممتاز تھی۔ ایک گاہک نے اس کمپنی کا مشروب تینوں قسم کی پیکنگ میں پیا۔ اگرچہ ان تینوں کی قیمت آپس میں مختلف تھی، لیکن گاہک کو ان کے ذائقے میں ذرا بر فرق محسوس نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اس گاہک کو بہت کوفت ہوئی کہ خواہ مخواہ اس نے 3 مختلف پیکنگ والے مشروب پیے جبکہ ان کا ذائقہ ایک ہی تھا۔ اسے اس بات پر افسوس تھا کہ بیرونی پیکنگ کی تبدیلی دھوکے کا باعث بنی جبکہ اندرونی مشروب تو ایک ہی تھا۔ اشارات: گتے کی پیکنگ عام دنیا دار لوگ، شیشے کی پیکنگ بظاہر روحانی لوگ، ٹن کی پیکنگ نام نہاد علمی لوگ، مشروب غیر معیاری اخلاقی اور بنیادی فطری رویے جو شخصی لبادہ تبدیل ہونے کے باوجود ایک جیسے ہی رہیں تو ایسے میں نہ تو صاحب لبادہ کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے میل جول رکھنے والوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے حکایت سنی، اس حکایت میں ہم بنیادی طور پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک عام انسان اگر اس کی اخلاقی تربیت نہ ہوئی ہو یا وہ جس ڈسپلن کا انسان ہے وہ اس ڈسپلن پر جو چلنے کا جو معیاری طریقہ ہے اس پر نہ چل رہا ہو، تو اگرچہ اس انسان کی بیرونی حیت تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی وہ ایک عالم بن گیا یا ایک روحانی آدمی بن گیا، لیکن اس کے بنیادی جو اخلاق ہیں وہ ترقی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جب اس کا عام انسانوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے جو یہ درجے ہیں، یعنی ایک عام انسان کا درجہ اور ایک عالم یا پروفیسر کا درجہ اور ایک روحانی آدمی کا درجہ، تو وہ ان درجوں کے باوجود ان میں اخلاقیات ایک سے ہیں، جس سے لوگ جو ہے وہ برا اثر لیتے ہیں۔ اب وہ کون سے عوامل ہیں، یعنی ہم اس شرح میں صرف یہ بیان نہیں کرنا چاہتے کہ لوگوں کے جو اخلاقی معیار ہیں وہ پست ہوتے ہیں اور انہوں نے مختلف لبادے اڑے ہوتے ہیں، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن ہم اس کی جو ہے اس جو بیماری ہے، یہ جو ہے اس کا جو علت ہے وہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون سی ریزنز ہیں جو اس طرح کے نتائج پیدا کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ایسا ہم نے بتایا کہ یہ تو تربیت کی وجہ سے، یعنی ہر لیول پر جس ڈسپلن میں کوئی آدمی ہے تو اس ڈسپلن میں جو لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے جو آنے والے لوگ ہیں ان کی تربیت کا باقاعدہ اہتمام کریں۔ یعنی اگر کوئی عالم یا سائنٹسٹ یا پروفیسر بنیادی تربیت، اخلاقی تربیت کے مراحل سے نہیں گزرا ہوگا تو وہ اپنے منصب پر پہنچ کر اگرچہ وہ اپنے آپ کو اس طرح ریپرزینٹ کر رہا ہوگا جو اس کا عہدہ یا اس کا درجہ ہے، لیکن بنیادی اخلاقیات سے عاری ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہو۔ ایسے ہی اگر ایک آدمی جو ہے وہ روحانی رستے پہ چل رہا ہے اور اس کی بنیادی تربیت کا، اخلاقی تربیت کا اہتمام نہیں کیا گیا،
تو وہ اپنے آپ کو ایک روحانی بندہ ریپرزینٹ کرے گا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس میں بنیادی جو ہے وہ اخلاقیات نہیں ہوں گی تو وہ لوگوں کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ تو وہ ایک بڑا فیکٹر تو تربیت ہے، اور دوسرا فیکٹر جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی اس طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کا کام نہیں ہوتا، تو پھر وہ ڈائیکاٹمی کا شکار ہوتا ہے، وہ دو متضاد چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے پھر اس کے اندر اخلاقی گراوٹ آ جاتی۔ مثلاً اگر ایک روحانی آدمی ایک آدمی کو جھاڑ پھونک کر کے اس کا سر درد ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس آدمی کا جو بلڈ پریشر ہے وہ 180 یا 200 ہے، تو اب اس روحانی آدمی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس آدمی کی اندرونی کیفیت کیا ہے، لیکن وہ اپنی اس پریکٹس پہ مصر ہے۔ ایسے میں اس کو سمجھنا چاہیے کہ موجودہ زمانہ میں جب میڈیکل سائنس نے کافی زیادہ ترقی کر لی ہے اور ہم انسان کے جسم کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کو کافی حد تک میڈیکل ٹیسٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، اور اس کی ریئل بیماری کو ڈائگنوز کر کے اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ جو روحانی آدمی ہے، بیسیکلی روحانی راستے پر چلنے کا مطلب انسان کا اپنی ذات کا تزکیہ ہے، اپنے نفس کی ڈیولپمنٹ ہے، اپنے نفس کو معاشرے کے ساتھ اور کائنات کے ساتھ ہارمونائز کرنا ہے، اور نفس کو مطمئن کرنا ہے، اور وہ اس مطمئن نفس کو لے کر اپنے رب کی طرف بڑھنا ہے اور اپنے رب سے کنیکشن مضبوط کرنا ہے اور لوگوں کی منفعت کے لیے کام کرنا ہے۔ تو روحانیت کے تو یہ تقاضے ہیں۔ آپ کسی روحانی بندے کا میڈیکل جو ہے نا وہ اسپیشلسٹ ہونا تو ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اور بڑے اولیاء کو ضرور ایسی استثنائی طاقتیں دی ہیں، لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ عام لوگوں پر تو نہیں ہوتا۔ اس لیے جب یہ لوگ اس طرح کی پریکٹسز میں انوالو ہوتے ہیں، یا پھر لوگوں کے ویزے لگوانا، یا پھر جو ہے وہ لوگوں کو نوکریاں دلوانا، اب کسی آدمی کے لیے جو جاب اپرچونٹی ہے وہ تو میرٹ کے حساب سے ہونی چاہیے۔ تو کوئی آدمی کون ہوتا ہے کہ جو وہ اس میرٹ کو بائی پاس کرے گا اپنی ذہنی یا روحانی طاقت سے اور اس کو نوکری دلوائے گا؟ تو یہ ساری جو پریکٹسز ہیں یہ پھر اپنے جو نتائج پیدا کرتی ہیں۔ اب اس آدمی کے تحت شعور میں یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ وہ یہ چیزیں غلط کر رہا ہے، تو وہ اس کو پھر اخلاقی گراوٹ کا جو ہے نا وہ شکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی دیکھیں، ایک اگر دینی عالم ہے تو دین کا علم جو ہے وہ ایک انتہائی فضیلت والی چیز ہے، لیکن اگر وہ عالم جو ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ تربیت کے مراحل سے نہیں گزرا، یا پھر جو وہ دینی علم جو ہے اس کا انتظام کرنے والے جو منتظمین ہیں، اگر وہ اس بات کا پورا خیال نہیں رکھتے کہ جو ہمارے کوالیفائڈ لوگ ہیں یہ معاصر دنیا میں جا کر جو ہے زندگی کس طرح بسر کریں گے، کیا یہ صرف علم کی ترویج کے لیے کام کریں گے؟ اگر وہ علم کی ترویج کے لیے کام کریں گے تو ان کی جو ہے معاش کا مناسب بندوبست کیسے ہوگا، اور کیا یہ جو علم ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایسی چیزیں پڑھا رہے ہیں کہ جس سے وہ علم کی ترویج کا کام بھی کریں اور جو ہے وہ ان کے لیے ان کی معاش کا بندوبست بھی ہو سکے؟ جب آپ ایسا نہیں کریں گے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی بنیادی ضروریات کے ساتھ پیدا کیا، اور یہ کوئی قرون وسطیٰ کا دور بھی نہیں ہے کہ زندگی جو ہے وہ جس میں انتہائی جو ہے نا وہ سادہ اور سمپل ہے، بلکہ بھی زندگی تو جو اس ماڈرن ایج میں جو ہے وہ بہت کمپلیکس ہو چکی ہے۔ ہر آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے اس کی بے شمار حاجات ہیں، ضروریات ہیں۔ تو جب آپ ایک آدمی کو دینی علم دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے زندگی گزارنے کے مناسب اسباب پیدا نہیں کرتے ہیں، تو ایسے میں اس آدمی کو مشکلات پیش آتی ہیں، اور یہ جو مشکلات ہیں جس میں معاشی مشکلات جو ہے نا سر فہرست ہیں،
تو یہ بھی انسان کو اعلیٰ اخلاقی ترقی سے جو ہے وہ کسی حد تک جو اس میں ممانعت پیدا کرتی ہیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقوی کے ساتھ اور تزکیہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ان کے سارے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو اس سب سسٹم کے منتظمین ہیں وہ تو اس سے بری نہیں ہو جاتے. ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے اس طرح کا انتظام کریں کہ وہ ایک رسپیکٹیبل طریقے سے اور اعلیٰ اخلاقیات کے ساتھ علم کی ترویج کا کام کر سکیں. تو اس شرح میں ہم نے کچھ جو ہے نا وہ ایشوز ہائی لائٹ کیے جن ایشوز کو ایڈریس کرنے سے ہمارے جو ہے وہ اہل علم اور جو روحانی لوگ ہیں وہ اپنی موجودہ حالت سے جو ہے نا بہتر سے بہترین کی طرف جا سکتے ہیں اور ان کی جو اخلاقیات ہیں وہ عالی سے عالی تر ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہم جس مقام پر واقع ہیں ہمیں اعلیٰ اخلاقیات سے مزین فرمائے اور ہمیں اعلیٰ اخلاقیات کو نہ صرف اس کا علم حاصل کرنے کا بلکہ اس کو زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف لبادے اوڑھ لینے سے شخصیت کی جو آؤٹر اپیرنس ہے اس کو چینج کرنے سے انسان کی جو انٹرنل اخلاقیات ہیں، جو عادات ہیں، اطوار ہیں، اس میں تبدیلی نہیں آتی. اور الٹیمیٹلی جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اپنی روح کے ساتھ جانا ہے تو روح جو ہے وہ اس کی جو اپیرنس ہے وہ اخلاقیات کی مرہون منت ہوتی ہے، نہ کہ یہ جو ابھی ہمارے جسم کے بیرونی کلرز اور جو کپڑے ہیں یہ روح کا حصہ نہیں ہوتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.